السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ، ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ایک بڑی خبر کے ساتھ۔ وہ خبر یہ ہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے بڑا پنگا لے لیا۔ صدر کے پنگے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جان میں تو جان آ گئی، لیکن اسلام آباد میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ بڑا دنگا ہوگا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ملک میں اس وقت خاص کر کے سندھ میں جو جدوجہد چل رہی ہے، جو ہلچل چل رہی ہے، اس کی وجہ سے میں نے پچھلے 2-3 دن میں بہت سارے ویلاگ کیے اور میسج یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ہلچل کی وجہ سے سخت دباؤ میں ہے اور اس کے لیے بھاری دن چل رہے ہیں۔ شام تک تو یہ توقع تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جب وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نئی سیاسی کی شروعات کرے گی، لیکن صدر پاکستان آصف علی زرداری نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں خطاب کے دوران بڑا سرپرائز دے دیا۔ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ صدر تو صرف حکومت کی کارکردگی 1 سال کی اور آنے والے اہداف اس پر بات کریں گے، لیکن صدر پاکستان نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دباؤ سے نکالنے کے لیے ایک بڑا جمپ لگایا اور اسلام آباد کے صحافی اور سیاست پر نظر رکھنے والے اس کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ صدر نے بڑا پنگا لے لیا۔ اب صدر نے پنگا کس چیز پہ لے لیا؟ وہ بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے سندھ میں سندھو دریا پر مزید 6 کے قریب کینالز نکالنے پر ہلچل چل رہی ہے۔ سیاسی جماعتیں، قوم پرست جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ جدوجہد کر رہی ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف اسٹیک ہولڈرز میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر اور سندھ کے دیہی علاقوں میں بھی یہ جدوجہد چل رہی ہے، اور الزام یہ تھا کہ یہ جو کینال بن رہے ہیں صدر آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد بن رہے ہیں۔ اس میں چولستان کینال شامل ہے، اس میں گریٹر تھل کینال شامل ہے اور باقی کینال بھی شامل ہے۔ لیکن آج جب صدر آصف علی زرداری نے مشترکہ اجلاس کو خطاب کیا تو صدر نے اس حوالے سے جو برف جمی ہوئی تھی اس کو پگھلا دیا۔ دنیا جہان کی باتیں ہیں صدر کے خطاب میں، فارن پالیسی ہے، معاشی ایشوز ہیں، زرعی ایشوز ہیں، پانی کا بہتر استعمال ہے، اور سرکاری جو انتظام میں ایشوز ہیں، اور ٹیکس اصلاحات ہیں، اور اس کے علاوہ 2 طرفہ جو بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، ایوان کی کارکردگی ہے، دہشت گردی ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے کور کی۔ لیکن آخر میں جب انہوں نے وائنڈ اپ کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک جو MNAs، سینیٹرز اور مشترکہ اجلاس میں اپنے ڈیسک پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خوشی سے چھلانگیں لگا لی۔ صدر کا اپنے خطاب کے آخر میں یہ کہنا تھا کہ میں ایوان کی توجہ وفاق کے لیے تشویشناک معاملے کی طرف مبذول کروا رہا ہوں، اور آئینی فریم ورک میں وفاق کی نمائندگی فرض ہے۔ میں نے ہمیشہ پاکستان کو اولویت دی، شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی میں نے یہی کہا کہ پاکستان کھپے۔ اب ایوان اور حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ کے لیے جو یک طرفہ فیصلے کیے جاتے ہیں اور ان یک طرفہ فیصلوں سے وفاق پر شدید دباؤ بڑھ رہا ہے، خاص طور پر وفاق کی اکائیوں کی شدید مخالفت کے باوجود حکومت کا
دریائے سندھ کے نظام پر مزید نہریں نکالنے کا یک طرفہ فیصلہ بھی شامل ہے، اور میں اس تجویز کو بطور صدر رد کرتا ہوں، اس کی حمایت نہیں کرتا، اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس تجویز کو واپس لیا جائے۔ جب صدر پاکستان نے یہ اعلان کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے جان میں جان آ گئی، اور نعرے بھی لگ گئے، اور ڈیسک تھمبنگ بھی ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جب اجلاس ختم ہوا اور ہم باہر کاریڈورس میں نکلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب سینیٹرز اور ایم این ایز ملے، اور وہ بہت خوش تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر نے ڈائریکشن دے دی، کل سے پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں باضابطہ ان منصوبوں کی مخالفت کرنا شروع کر دے گی اور بھرپور آواز اٹھائے گی۔ دوسرا رخ اس اسٹوری کا یہ ہے کہ اسلام آباد میں طرز حکمرانی، سیاست، موجودہ پارلیمانی نظام اور اسٹیک ہولڈرز پر گہری نظر رکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر نے جو پنگا لیا اس پر بڑا دنگا ہوگا۔ جب ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ دنگا کیوں ہوگا، کیا مسلم لیگ نون صدر کی یہ تجویز تسلیم نہیں کرے گی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کا تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے، اب صدر نے یہ تجویز تو دے دی کہ سندھ دریا پر مزید جو نہریں بنائی جا رہی ہیں اس تجویز کو واپس لیا جائے، لیکن کیا اس تجویز پر عمل درآمد ہوگا؟ تو اسلام آباد میں سیاست اور طرز حکمرانی اور پاور کاریڈور پر نظر رکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ صدر کے کہنے پر وزیر اعظم شہباز شریف سی سی آئی کا اجلاس طلب کرے، اور اس اجلاس میں ان منصوبوں کو ڈیفر کیا جائے، رد کیا جائے، ان پر تعمیراتی کام روکنے کا فیصلہ کیا جائے، تو جا کر عمل درآمد تو ہو سکتا ہے، ورنہ یہ تو وزیر اعظم کی بس کی بات بھی نہیں ہے، مریم نواز کے بس کی بات بھی نہیں ہے، اور یہ جو منصوبے ہیں جس میں چولستان کینال اور گریٹر تھل کینال اور باقی جو نہریں موجود ہیں وہ تو گرین انیشیٹو پاکستان منصوبے میں شامل ہیں، ان کی منظوری صدر پاکستان نے ماضی میں دی تھی، اب ماسوائے سی سی آئی کے ان منصوبوں پر کام تو نہیں رکنا۔ اگر نہیں رکنا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی یا صدر پاکستان نے جو پنگا لیا اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کے حوالے سے بھی مختلف باتیں چل رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر نے جو پنگا لیا اب اس کا رد عمل سندھ میں آنے والے دنوں میں نظر آئے گا۔ باتیں تو اس حد تک کی جا رہی ہیں کہ شاید اس پنگے کے رد عمل میں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرز حکمرانی پر سوال اٹھ جائیں، کرپشن کے جو الزامات ہیں ان پر سوالات اٹھ جائیں، انتظامی جو امور ہیں ان پر سوالات اٹھ جائیں، اور اس کے علاوہ متبادل کا بندوبست ہونا بھی شروع ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وفاق میں جو اتحادی حکومت ہے، یا پنجاب میں اتحادی حکومت ہے، بلوچستان میں جو اتحادی حکومت ہے، تو اس پر ان کے کیا اثرات پڑیں گے؟ اس معاملے کو ٹھنڈے مزاج سے، صدر کی تجویز کو ٹھنڈے مزاج سے دیکھا جائے گا، یا واقعی اسی پنگے پہ دنگا ہوگا اور اس کا رد عمل آئے گا، تو پھر جو سیاسی ڈھانچہ ہے، سیاسی نظام ہے، وہ کتنی حد تک پائیدار رہ سکے گا، یہ ایک اہم سوال ہوگا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔